تو سورہ تبت، سورہ لہب سنائی ہے ساتھیوں نے. تو اس میں ایک وضاحت ہے کہ ابو لہب کی سزا تو بیان ہوئی ہے، اور ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل ہے. تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ پیش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں، تکلیف دینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرنے میں، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں. اور یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پہ چاہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے یہ بھی تنگ کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیوملیشن، اس کی انسلٹنگ پوائنٹ اس کا بیان کر دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کی تھی اور امیر گھرانے کی تھی، لیکن بڑی کنجوس تھی. کنجوسی کی بنیاد پر یہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی اور بیچتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کنجوسی کا اس کا یہ عالم ہے. تو اس کی اہانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ریاکشن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے توہین امیز بول بولا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قیامت تک کے لیے جو ہے انسلٹنگ پوائنٹ ان کا بیان کر دیا. اور تو ایک وہ یہ کام کرتی تھی، اور پھر وہ رسی کو جو ہے نا اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہانت تو ہوئی نا، دنیا میں رسوائی تو ہوئی ہے، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں اس کو ایسے ہی اسی حالت میں داخل کرے گا، لکڑیاں اٹھائے ہوئے اور گلے میں یہ مونچھ کی رسی ڈالے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے توق بنا دیں گے، اس کے گلے کا توق بنا کے اس کو جہنم میں اس طرح سے پھینکیں گے. تو یہ اس کی اہانت بھی ہو گئی اور اس کی سزا بھی اس کی زندگی میں بیان ہو گئی. آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. میرے ساتھ پڑھیں گے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، ذال کو زبان کی نوک، دانتوں کی نوک، اذا، اور جا میں مد ہے، بڑی مد ہے، 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہے. جاء، اذا جاء، نصر اللہ، صاد ہے، صاد، نص، آگے را بھی موٹا ہے، لفظ جلا اللہ بھی موٹا پڑھنا ہے. نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہا کی آواز اینڈ پر ہونی چاہیے. والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ورا میں را موٹا ہے، آئی میں حرف لین ہے، الناس پہ غنہ ہے، سین کو لمبا نہیں کرنا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، دال پر قلقلہ ہے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، لو کو لمبا کرنا ہے واو ساکن کی وجہ سے. يَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
الناس يدخلون فی اور دی دونوں میں یا ساکن ہے، لمبا کریں گے، یا ساکن زیر کے بعد ہے۔ لفظ اللہ کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ فی دین اللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ واو اور جیم کے دونوں کے بعد الف ہے، لمبا ایکول لمبا کرنا ہے۔ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا۔ سماعت فرمائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ۔ اذا جب جاء آئے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح جب آ جائے اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح فتح مکہ ورأیت اور آپ دیکھیں الناس کے لوگ یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت اور فتح کی نوید اور خوشخبری سنا دی، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اس کے بعد جوک در جوک فوج در فوج دستوں کے دستے قبیلوں کے قبیلے بستیوں کی بستیاں لوگ مسلمان ہوں گے اور اللہ کے دین میں ایسے دھڑا دھڑ لوگ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ مکمل جو ہے وہ قریش مکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو جب لوگ دیکھیں گے کہ عرب پر یہ غالب آ گئے ہیں تو اب لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ مسلمان ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے ابھی، یا اسلام قبول کر لیا تھا تو اعلان نہیں کر رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مرعوب ہو کر بھی اسلام قبول کر لیا نا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قبیلوں نے ارتداد کا بھی اعلان کر دیا تھا، جن کے خلاف پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ تو آگے اس کے بعد اللہ فرمایا ہے کہ جب آپ دیکھیں اذا جاء جب آپ دیکھیں نصر اللہ کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے والفتح اور فتح ہو گئی ہے
اور آپ دیکھیں ورائیت الناسا، اور آپ لوگ دیکھیں لوگوں کو یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج. جب آپ یہ صورت دیکھیں تو پھر فسبح، آپ تسبیح بیان کریں، بحمدی، حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیحات بیان کریں، واستغفرہ، اور اس سے معافی کے طلبگار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشوائے تھے، اور سورہ فتح کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گناہ تھے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے یعنی اگلے پچھلے تمام تر پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ آپ بخشے بخشوائے ہستی ہیں، آپ معصوم عن الخطا اور مغفور عن الخطا ہیں. تو پھر بھی یہاں امت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ جب اتنی اونچی ہستی اور ذات کو، جو کائنات میں سب سے افضل، اللہ، سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے چہتے، جب ان کو حکم ہے کہ تم استغفار کرو، تو پھر عام مسلمانوں کو جو گناہگار ہیں خصوصاً، ان کو تو بہت زیادہ چاہیے کہ وہ استغفار کرتے ہی رہیں. انہو، ساتھ ہی اللہ پاک نے بتا دیا اینڈ پر ساری بات کا خلاصہ نچوڑ نکال دیا. انہو، بے شک وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کانا، وہ ہے، توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، وہ رونے لگ پڑے، اور ان کو سب سے پہلے ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کی طرف اشارہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب فتح ہو جائے اور لوگ آپ دیکھیں کہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آگے اللہ نے فرمایا جب آپ یہ دیکھیں کہ نصرت ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے اور لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب جب پھر آپ یہ دیکھ لیں تو پھر آپ اللہ کی تسبیحات پہ لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار پہ لگ جائیں، تو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو یہ آخری جملہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، یعنی مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، بس آپ چھوڑیں باقی باتیں، آپ اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں اور استغفار کریں. مشن کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ اس لیے رونے لگ پڑے. سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ ترجمہ بھی یاد کر لیں. تو امید ہے کہ ماشاءاللہ سب لوگ یاد کر رہے ہوں گے، بلکہ بچوں کو بھی سنائیں، بچے یاد کر رہے تھے. میرے ایک چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ 4-5 سال کا ہے، یہ سورہ بینہ ہے، اتنی بڑی ہے، اور حافظوں کے لیے بھی نا سب سے مشکل یہ ہے. اکثر کسی حافظ کو آپ سنیں نا سورہ بینہ، اس کو نہیں آتی ہوگی، تو سن کے نا اس کو یہ ساری سورت یاد ہے، یہ سننے سے یاد ہو جاتا ہے بچوں کو. تو یہ جو میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاتا ہوں، تلاوت کرواتا ہوں نا جی، اس طریقے سے ایک ویب سائٹ ہے، اس میں ملینز کے لوگ جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں اس کے، تو اس میں وہ اس طریقے سے حفظ کرواتے ہیں. یعنی ایک لفظ، پھر اگلا لفظ، پھر ان دونوں لفظوں کو ملا کے پھر اگلا لفظ، پھر ان تینوں لفظوں کو ملا کے پھر اگلا لفظ، پھر ان چاروں لفظوں کو ملا کے پھر اگلا لفظ، اس طرح ملا کے تو وہ آگے آگے چلتے جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک طریقہ کار کے ذریعے سے کہ آج ہم آیت نمبر فلاں سے فلاں تک یاد کریں گے، آج ہم آیت نمبر فلاں سے فلاں تک اس سورت کو ہم یاد کریں گے، تو اس کو وہ باقاعدہ طور پر ایک مشن کے طور پر لیتے ہیں اور اس کو وہ یاد کرتے ہیں. اور باہر بیٹھے ہوئے چونکہ ہمیں جو مفت میں فری میں اسلام ملتا ہے، تعلیمات ملتی ہیں، مسجد ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو جو باہر ہیں تو مسلمان وہاں جا کے ان کو اور بھی احساس ہوتا ہے، اور اپنی شناخت کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو دین اسلام پر ہی رکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. تو وہ اس پر پیسے بھی بھرتے ہیں، دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں، سنڈے سکولز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ بہت کوشش کرتے ہیں وہ بچوں کو قرآن کی طرف لانے کا. تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں سے جو باہر امریکہ میں جو مسلمان بستے ہیں نا، ان کے بچے ہمارے یہاں پاکستان کے بچوں سے زیادہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور زیادہ یاد ہے ان کو. دھیان کی بات ہے نا، ہمیں چونکہ ٹینشن ہی کوئی نہیں پڑھ لیں گے، تو وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے یاد کرواتے ہیں، تو بچوں کو بڑا بڑا قرآن کا حصہ ایک یاد ہوتا ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ بچی پڑھتی ہے، تو ابھی تو 10-12 سال کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. جب شروع کیا تھا اس نے تو شاید 7-8 سال کی تھی. تو اس کی والدہ نے کہا کہ قاری صاحب اس کو سورۃ النجم یاد کروا دیں، سورۃ النجم یاد کروا دیں. تو یہ کمپٹیشن ہے، رمضان المبارک میں کمپٹیشن ہے. تو میں نے حساب لگایا آیات کتنی ہیں، اتنی کتنی ہیں، تو 2 مہینے تھے، میں نے کہا ہو جائے گی.
اچھا ہو گئی، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ایک ہو گئی بچی. تو کمپٹیشنز میں میں نے جب پوچھا بچی کو، وہ بھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ. کتنی وہ اب مجھے فگر صحیح طرح یاد نہیں، لیکن 1000 سے زیادہ تھی. 1000 نہیں کر رہا، 1000 سے زیادہ تھی. 1000 2000 سے زیادہ بچے تھے اتنی ایج کے جن کو سورۃ النجم یاد تھی امریکہ میں. تو یہ حساب لگائیں تو ہمارے بچوں کو کتنی صورتیں یاد ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں اگر آپ سنیں اور اس طریقے سے اس کو دہرائیں تو ہمیں بھی یاد ہو جائیں گی. اگر ہم بچوں کے سامنے یہ بات کو رکھیں تو جہاں وہ موبائل مانگتے ہیں تو ان کو کہیں گے یہ صورت یاد کریں، تو وہ اس طرح سے صورت یاد کر لیں گے. لیکن اگر آپ بچوں کو موبائل نہیں دے رہے تو اچھی بات ہے، اس بہانے سے آپ موبائل کے عادی ان کو نہ بنا دیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ویسے ہی یاد کروائیں. لیکن بچے اگر موبائل پکڑتے ہیں تو پھر ان کو یہ سنائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.